اکبر چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورۃ الانفطار مکی صورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ الانفطار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے لفظ انفطرت بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، دن قیامت کے جب نفخہ اولا ہوگا نا، تو یہ آسمان پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو کے چڑھ جائیں گے، گر جائیں گے نفخہ اولا کے وقت۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر فجرت جاری کیے جائیں گے، یعنی نفخہ اولا کے وقت سمندر چلائے جائیں گے، جاری کیے جائیں گے۔ اب تو سمندر کا پانی ساکن ٹھہرا ہوا ہے، لیکن دن قیامت کے اس پانی کو چلا دیا جائے گا۔ اس پانی کو، سمندر کے جتنا ہی پانی ہے، اس کو چلا کے گڈ مڈ خلط ملط کر کے ایک ہی پانی بنا دیا جائے گا اس کا۔ نہیں سمجھے؟ اب تو مختلف جگہ ہے، سمندر ہے، کوئی دریا ہے، کہیں پانی ہے۔ یہ دن قیامت کی سب پانی کو چلا کے گڈ پر خلط ملط ایک ہی پانی بنا دیا جائے گا، بس ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ پھر یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں اکھیڑی جائیں گی۔ قبریں، مٹی اوپر سے اٹھا کے اکھیڑی جائیں گی قبریں، تو پھر جو قبروں کے اندر مردے ہوں گی نا، ان کو زندہ کر کے باہر نکالا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَ، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے جو نیکی بدی ہوگی اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو پیچھے کوئی نیک طریقہ چھوڑا، تو برا طریقہ چھوڑا، اس کا بھی پتہ چل جائے گا قیامت کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھ کو تیرے رب کے بارے میں، تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھ کو تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ مطلب کیا؟ اے انسان، کس چیز نے تجھ کو تیرے رب سے غافل کر دیا؟ کس چیز نے تجھ کو تیرے رب سے دور کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو گئی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ مشرک بتلائے نا، بتلا کے جائے، دس کے جائے کہ رب کا در چھوڑ کے جا رہا ہے، رب نے کیا چیز اس کو نہیں دی۔ مشرک بتلا کے جائے، مشرک رب کا دروازہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کے رب نے اس کو کون سی چیز نہیں دی؟ اور جس بزرگ فوج شدہ بزرگ کے در پہ جا رہا ہے، قبر پہ، وہ کیا دے گا اس کو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے رب سے دور کر دیا، غافل کر دیا؟ اس فوج شدہ بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہے رب کے دروازے کو چھوڑ کے۔ وہ فوت شدہ بزرگ جب فوت ہونے لگا، وہ تو اپنا منہ خود بند نہ کر سکا، اپنی آنکھیں خود بند نہ کر سکا، اپنے پاؤں ہاتھ سیدھے نہ کر سکا،
کبھی دیکھا کسی بزرگ نے خود ہی خود غسل کیا ہو؟ کیوں جی؟ اب ماشاء اتنی عمریں ہو گئیں، اتنے بزرگ فوت ہو گئے، بڑے بڑے پیر قدیم نشین کو سنا ہے، اخبار میں خبر پڑی ہے کہ فلاں پہنچی سرکار جو تھی اس نے لو جی خود ہی غسل کر لیا، یا خود ہی کفن پہن لیا اس نے بزرگ نے، تو سنا کری آپ نے اخبار میں، کوئی ٹی وی میں خبر آئی ہو؟ فلاں جو مولوی صاحب نے وہ خود ہی چارپائی پہ غسل کر کے لیٹ گئے، کوئی سنا آپ نے کوئی خبر؟ کوئی دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، نہیں غسل خود کیا اللہ کے نبی نے، کفن دیا گیا نہیں کفن لیا پہنا اللہ کے نبی نے، قبر میں اتارا گیا اللہ کے نبی خود قبر میں نہیں اترے۔ اللہ اکبر۔ پھر کبھی کہا آپ نے کوئی دیکھا ہے، کوئی سنا ہے کوئی بزرگ کو مولوی خود ہی چل کے قبرستان میں گیا ہو یا خود ہی کوئی قبر میں اترا ہو؟ یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں، یہ سب کام کون کرتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں۔ اور جو فوت شدہ بزرگ جس پہ موت آ گئی، کفن پہن کے قبر میں چلا گیا، اور جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جائیداد تقسیم ہو گئی، اور جو اپنے کام نہیں کر سکا تمہارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ جو اپنے کام نہیں کر سکا تمہارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ جس کا اپنا ہی کار اجڑ گیا تمہارے گھروں کو کیسے آباد کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، سب کی حفاظتیں کون کرتا ہے؟ سب کی حفاظتیں کون کرتا ہے؟ سب کے کام کون بناتا ہے؟ بگڑے کام کون بناتا ہے؟ سب کو ہر شے کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے قرآن سے یاری لگا لو، اللہ کے رسول سے دوستی لگا لو، بس۔ اے انسان، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا تیرے رب کے بارے میں؟ الکریم، وہ تیرا رب تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، ڈالتا ہے کہ نا؟ اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی کے عیب پہ پردہ ڈالا دن قیامت کے اللہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ عیب اچھال لینی چاہیے، فلاں ایسے ہیں جی، فلاں ایسے ہیں۔ ہاں، اگر گمراہ مولوی گمراہ پیر ہے وہ گمراہ کر، پھر بتلاؤ لوگوں کو، تاکہ اس کے گمراہی کے سر میں لوگ نہ آئیں۔ گمراہ مولوی گمراہ پیر لوگ گمراہ کر رہا ہے، شرک کروا رہا ہے، پھر بتلاؤ بھائی اس کے قریب نہ جانا، آخر برباد ہو جائے۔ وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اس کے مطلب بتلاؤ، نشاندہی کرو۔ تیرا رب تو کریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کرتا ہے؟ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ اگر وہ بخشش مانگے تو پھر بخشش کے دروازے کھول لیتا ہے، ایسا کریم ہے وہ۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی گناہ نہیں معاف کرتا۔ کون گناہ معاف کرتا ہے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، بس آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، بس گناہ گارو بس نبی کا دامن پکڑو آپ ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کسی صحابی کا قول ہے؟ کسی امام کا قول ہے؟ کسی بزرگ کتاب میں لکھا اپنے پاس سے بنا لیا؟ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، بس گناہ گارو نبی کا دامن پکڑ لو، اللہ کے نبی خود ہی لے جائے گا۔ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ یاد رکھنا، ذہن نشین کر لے، جو اللہ کو منظور ہوگا، جو اس کو اللہ داخل کرے گا جنت میں۔ بار بار آپ نے پیچھے پڑھا یدخل جنات تجری، داخل کرے گا وہ اللہ جنتوں میں، بار بار آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی قاضی کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب میرے خامد نے دوسرا نکاح کیا ہے، کیوں کیا؟ تو قاضی کا کر سکتا ہے، دوسرا بھی کر سکتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے، چوتھا بھی کر سکتا ہے، وہ تو اس طرح نہیں کر سکتی اس کے نکاح۔ تو اس عورت نے کہا قاضی صاحب ہاں، اگر میرے تیرے درمیان پردہ نہ ہوتا تو میں تجھ کو اپنا حسن و جمال دکھاتی اور پوچھتی کہ جس سے اس نے نکاح کیا ہے میرے جیسا حسن و جمال ہے اس کے پاس،
جب میرے جیسا حسن و جمال اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس نے کیوں نکاح کیا دوسرا؟ تو یہ بات اس عورت نے کی، ساتھ ہی ایک آدمی کھڑا تھا، تو اس نے بات سنی اور وہ بھی ہوش ہو کے گر گیا۔ جب وہ ہوش آیا اس نے پوچھا کہ تم بھی ہوش ہو کیوں گرا؟ تو کہنے لگا جی میرے کان میں آواز آئی تھی، میرے کان میں آواز آئی کہ میرے بندے اس عورت کی بات نہیں تو نے سنی، اس عورت کی بات نہیں تو نے سنی کہ میرے بندے اگر تیرے اور میرے درمیان پردہ نہ ہوتا تو میں اللہ بھی تجھ کو اپنا حسن و جمال دکھاتا اور تجھ سے پوچھتا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے مجھ کو چھوڑ، میرے جیسا حسین و جمیل ہے وہ؟ میرے جیسا حسن و جمال ہے اس کے پاس؟ جب میرے جیسا حسن و جمال ہے ہی نہیں، کیوں اس سے محبت کرتا ہے؟ اور کی بات نہیں سنی؟ تو میرے بھائی اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اللہ جیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کسی نے کہا یوسف تو اتنا حسین ہے، تیرا بنانے والا کتنا حسین ہوگا؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند کرتا ہے اللہ پاک۔ واسطے مسجد کے اللہ کر کے اندر صاف کپڑے پہن کیا ہو، صاف ستھرے، خوشبو لگا کے بن سنور کیا ہو مسجد۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ابن آدم مسجد میں آ تو بن سنور کیا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اور نہیں جی مولوی صاحب کم والے کپڑے نماز ہو جاتی ہے، کئی تھے پیسہ جھگڑے ہوئے، تو میں یار یہ بتلا ایک کام والے پکڑے پہن کے تو شادی میں جاتا ہے، کبھی گیا ہے شادی میں، کوئی بارات میں، کوئی سرینا ہوٹل میں دعوت کھان گیا کام والے کپڑے پہن کے عدالت میں کیا ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں، پھر یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اللہ کے گھر کو تھانے سے بھی گرا دیا تو نے، عدالت سے بھی گرا دیا، کروڑوں عدالتیں بھی اللہ کے گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا عزت ہے عدالت کی اللہ کے گھر کے مقابلے میں؟ قدر کرو اللہ کے بندے۔ جو کپڑے گندے پہن کے یہاں آ رہا ہے، ہاں جی، اس نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی، نماز کی بھی قدر نہیں کی، نمازیوں کی بھی قدر نہیں کی، اللہ کے گھر کی بھی قدر نہیں کی، اسے یاد رکھنا۔ رات میں جا رہا ہے اچھے کپڑے پہن کے، دعوت میں اچھے کپڑے پہن کے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ کام ہے مولوی صاحب، کام کرتا ہوں۔ جب ملک الموت نے جان نکالی نا، پھر کام کہاں جائے گا تیرا؟ یہی کام ہے، نماز سے پڑھنا، نماز پڑھنے سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کام مقدم ہے سب سے زیادہ، قرآن کا مقدم ہے، دین کا مقدم ہے، دنیا بعد میں آخر میں ہے۔ الذی، اے انسان تیرا رب جو کریم ہے نا، تو وہ اے جس نے پیدا کیا تجھ کو اور جس کا در چھوڑ کے چلا گیا تو، کریم رب کا دروازہ چھوڑ کے چلا گیا، جس سے دور ہو گیا، تو وہ کیا اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے؟ پیدا کہاں کیا؟ 3 اندھیروں میں، نطفے سے، گندے نطفے سے پیدا کیا، 3 اندھیروں کیا، پھر فصواک، درست پیدا کیا، صحیح پیدا کیا، جیسے پیدا ہونا چاہیے ویسے ہی پیدا کیا۔ انسان کی یہی شکل ہے، اس کے علاوہ انسان کی شکل اور ہے ہی کوئی نہیں، صحیح پیدا کیا، درست پیدا کیا۔ جہاں جس اعضاء نے لگنا تھا وہیں لگایا، اللہ سبحان اللہ۔ 3 اندھیروں یار کو کام کر سکتا ہے؟ روشنیوں میں غلطی ہو جاتی ہیں روشنی میں کام کرنے والے، 3 اندھیروں کوئی غلطی نہیں ہوئی، آنکھوں کی جگہ آنکھیں لگی ہیں، کانوں کی جگہ کان لگے، کانوں کی جگہ آنکھیں، آنکھوں کے کان نہیں لگے، ہاتھوں کی جگہ ہاتھ لگے، پاؤں کی جگہ پاؤں لگے، ہر چیز اللہ پاک نے اس کے مقام پہ سیٹ فٹ کی۔ 3 اندھیروں میں بنایا، صحیح بنایا، اس کو چھوڑ کے چلا گیا، اس سے دور ہو گیا، کریم رب سے او آدھا لک، اعتدال کے ساتھ بنایا اس نے، دونوں ہاتھ برابر بنائے، کیوں جی، دونوں پاؤں برابر بنائے، دونوں آنکھیں برابر بنائیں، دونوں کان برابر بنائے، ناک کے سوراخ برابر بنائے، دونوں رخسار برابر بنائے، دونوں ہونٹ برابر بنائے، آدھا لک برابر بنایا ہے، اعتدال سے بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک پاؤں بڑا ایک چھوٹا ہے، ہو سکتا تھا کہ کیا کر لیتے ہم، ایک آنکھ بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی، ایک آنکھ بڑا ہوتا ہاتھ سے کام جیتا، ایک چھوٹا ہوتا، کر سکتا ہے اللہ، اب بھی کر سکتا ہے، اعتدال کے ساتھ بنایا ہے۔
پھر ایک آنکھ کا رنگ اور ہوتا دوسری کا اور، ایک ہاتھ کا رنگ اور دوسرا، جی رنگ میں کوئی کمی بیشی نہیں کی اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے ہم پہ کتنا احسان ہے میرے بھائیو، غور کرو کہ اللہ پاک نے ہم کو انسان بنایا، اگر نہ بناتا کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، کیوں جی، تو ہم نے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہم کو انسان بنایا، انسانوں میں پیدا کیا، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے مالک کا۔ اگر کسی اور مخلوق، اور نہیں تھوڑی مخلوق، کتے بلے خنزیر طرح طرح کی مخلوق ہے، نہیں بنایا اللہ پاک نے، انسان بنایا، انسانوں میں بنایا۔ پھر انسان تو اور بھی ہیں، کافر بھی انسان ہے، مشرک بھی انسان ہے۔ اللہ کافر بنا دیتا، مشرک کو بدعتی بنا دیتا، کو قبریں پوجنے والا بنا دیتا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان بنایا، کہو الحمدللہ، مسلمان بنایا ہے۔ پھر مسلمان تو اور بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مسلمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور نبی کی جو فرما بردار امتیں ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں بنایا، کہو سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک نے ہم کو قرآن سمجھنے سمجھانے والا بنایا، امت اور بھی ہے، اللہ پاک نے ہم کو قرآن سمجھنے سمجھانے والا بنایا، اس میں بھی سبحان اللہ کہو۔ یہ سب کس کا کرم ہے؟ یہ سب کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ اس نے تجھ کو بنایا، درست بنایا، اعتدال سے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، سبحان اللہ۔ پھر جس صورت میں چاہا اس میں جوڑ دیا، یعنی جو صورت اللہ کو پسند آئی تجھ کو اسی صورت میں بنا دیا، تجھ کو وہی شکل دے دی۔ اللہ نے اپنی پسند کی شکل دی ہے، اللہ نے اپنی پسند کی صورت دی ہے۔ یہ جو چہرہ ہے نا، مختلف چہرے ہیں، یہ نبی نے نہیں بنائے، ولی نے نہیں بنائے، فرشتے کسی نے نہیں بنائے، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے، اور اللہ نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں۔ کوئی مشورہ لیا کسی نے، کوئی اجازت نہیں لی کسی نے، کیسا بناؤں کیسا نہ بناؤں۔ کلا بل تکذبون بالدین، اور مشرکو کافروں پہ ایمانو، اس رب کریم کے اتنا کرم ہے، تم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ جزا و سزا کی تم تکذیب کر رہے ہو۔ جزا و سزا کی تم کیا کر، رب کریم نے اتنا کرم کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ جزا و سزا کی تکذیب کر رہے۔ کہتے ہیں بھائی بار قیامت نہیں آئے گی، ہاں جی، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں ہے۔ ہاں، یہ کافر مشرک کہا کرتے تھے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پہ حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں، جو تمہارے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کرام کاتبین، وہ لوگ لکھنے والے ہیں، بزرگ لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ہاں، جانتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو، جانتے ہیں وہ جو بھی تم کر رہے ہو نا۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، بلکہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن فرشتے ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو کون جانتا ہے؟ ہاں، دل کی باتوں کو نہیں جانتے وہ فرشتے۔ کوئی فرشتہ دل کی بات، کوئی نبی ولی کوئی دل کی بات نہیں جانتا ہے جی۔ دل کی بات کون جانتا ہے؟ دل کی بات تو جانتا بھی اللہ ہے، دلوں میں کنٹرول بھی کس کا ہے؟ بلکہ ہر شے پہ کس کا کنٹرول ہے؟ کس کا قبضہ ہے؟ کس کا حکم چلتا ہے ہر شے پہ؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہے نا، یہ نعمتوں میں ہوں گے دن کے عمل کے، نعمتوں کے اندر ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، ہے جی، قسم قسم کی نعمتیں۔ پھر وہ نعمتیں ختم بھی نہیں ہوں گی، ان سے استعمال کرنے سے منع بھی نہیں کیا جائے گا، روکا بھی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جی جنتی جنت میں رہے گا، اور جنت میں نعمتیں بھی کیا رہیں گی؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور فجار بد کردار پیڑے برے لوگ یہ کہاں ہوں گے؟ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، داخل ہوں گے اس دوزخ میں جزا و سزا کے دن۔ یہ فجار لوگ برے لوگ کہاں کب داخل ہوں گے؟ دوزخ میں جزا و سزا کے دن قیامت کے داخل ہوں گے۔ وما هم عنھا بغائبین، اور یہ فجار لوگ جہنم سے غائب نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے بھی دوڑ لا کے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں،
دوڑ جائیں گے بھاگ جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے، اسی میں رہیں گے، یہ جہنم میں غائب نہیں ہوں گے جہنم سے۔ وما ادراک ما یوم الدین، محبوب آپ کو کیا پتہ کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک، پھر دوبارہ تاکید کی اللہ پاک نے فرمایا آپ کو کیا پتہ کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ وہ جزا و سزا کا دن یہ ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ کرو قرآن کا ترجمہ، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وہ جو جزا و سزا کا دن ہے نا، دن قیامت کے، کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی کسی کے کام آئے گا۔ بناؤ کتاب، کھولو ذہن، اب کھولا مسئلہ، کیوں بھائی اتنے نہیں بول دے تسی؟ دن قیامت کے نہ کوئی نبی کام آئے گا کسی کے، نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی مولوی، نہ پیر فقیر، نہ گدی نشین، نہ دن قیامت کے میرے بھائیوں اولاد ماں باپ کے کام آئے گی، نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے جی، نہ خاوند بیوی کے، نہ بیوی خاوند کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا جی۔ جو کسی کے کام آئے گا وہ اللہ کے حکم سے ہی کام آئے گا، نہیں سمجھے؟ کوئی کام نہیں آئے گا کسی کی، جو کسی کے کام آئے گا وہ کس کے حکم سے کام آئے گا؟ جو اللہ کے حکم سے کام آئے گا سمجھو کہ اللہ ہی کام آئے گا، نہ وہ کتاب، نہیں سمجھے تو دنیا بس۔ ہاں جی، جو کسی کے کام آئے گا اللہ کے حکم سے، وہ پھر کون کام آئے گا؟ اللہ ہی کام آئے گا میرے بھائیو۔ دن قیامت کے اس میں آتا ہے کہ انبیاء، علماء، شہداء، نیک لوگ شفاعت کریں گے لوگوں کی، لیکن کس کے اذن سے کریں گے؟ کون اجازت دے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، جس کے حق میں اجازت ہوگی اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اجازت تو ہے نہیں، ویسے ہی وہ بول پڑا ہیں، یہ ایک ہی حق میں اجازت ہے، 10 کے حق میں شفاعت کر دی، نہ وہ بولے گا۔ پیچھے پڑھا نہیں آپ نے؟ الا من لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کرے گا، وہ کلام کرے جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی۔ پڑھا پیچھے آپ نے؟ والامر یومئذ للہ، اور امر اس دن کس کا ہوگا؟ امر کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یا دنیا میں تو عارضی حکم چل، یہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، لیکن اللہ پاک نے نا عارضی حکم، ہاں جی، کوئی انسان ہے وہ عارضی حکم کی طاقت نہیں، چلتے ہیں عارضی حکم بھی، یہاں اللہ پاک نے اختیار دیے ہیں لوگوں کو، عارضی حکم چلتے ہیں لوگوں کے، حاکم کا رعایا پہ عارضی حکم چلتا ہے جی، والد کا اولاد پہ عارضی حکم چلتا ہے، شیخ کا مریدوں پہ عارضی حکم چلتا ہے جی، اور استاد کا شاگردوں پہ عارضی حکم چلتا ہے، امیر کا جماعت پہ، خاوند کا بیوی پہ عارضی حکم چلے گی۔ دن قیامت کے کسی کا عارضی حکم بھی نہیں چلے گا، بلکہ ذرہ برابر بھی حکم کسی کا نہیں چلے گا۔ دن قیامت کے حکم کس کا چلے گا؟ دن قیامت کے اللہ جس کو چاہے گا اپنے حکم سے جنت میں داخل کر دے گا، جس کو چاہے گا اپنے حکم سے جہنم میں داخل کر دے گا۔ الامر یومئذ للہ۔ پیر بابے کو نہیں بیٹھے میرا بابا جی، میری نسبت جی، میں بڑا اونچا جی، انہوں نہیں بیٹھے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کسی بابے کا حکم نہیں چلے گا، کسی نبی ولی کسی کا حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بے نور ہو کے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر چلائے جاری کیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھاڑی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھ کو تیرے رب کریم کے بارے میں؟ الذی، رب کریم تو وہ ہے جس نے خالق کا پیدا کیا تجھ کو، فسوا کا درست پیدا کیا تجھ کو، فاضلک اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، یقیناً تم تکذیب کرتے ہو جزا و سزا کی،
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پہ دو حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہے، کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین ہے، یعلمون جانتے ہیں وہ ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار اور بے شک بدکردار دوزخ میں ہوں گے، یصلونھا یوم الدین داخل ہوں گے وہ دوزخ میں یوم الدین جزا و سزا کے دن، وما هم عنہا بغائبین اور وہ فجار لوگ جہنم سے غائب نہیں ہوں گے، وما ادراک ما یوم الدین اور آپ کو کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ پھر فرمایا تاکید کے لیے محبوب آپ کو کیا علم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے، اللہ خود ہی بتلا رہے وہ جزا و سزا کا دن جو ہے نا، لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ اور اس دن حکم کس کا چلے گا، جزاک اللہ۔ کب پانی پینے گیا تھا انہوں نے میرا پڑھا لکھا